غیر معیاری انجیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثرہ ہونے پر نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان نے ڈریب کو سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ آشوب چشم کے معاملے پر بنائی گئی 5 رکنی کمیٹی کا دائرہ بڑھا کر 15 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت ندیم جان نے 24 نیوز کے نمائندہ کفایت علی سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ پنجاب کے اندر آنکھوں کے انجیکشن کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، بہت سارے جو ہے وہ وہاں پہ کیسز اور مسائل بھی آئے ہیں۔ منسٹر صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ زیادہ کیسز آئے ہیں تو غیر معیاری انجیکشن کے اوپر، تو اس کے اوپر چونکہ آپ منسٹر ہیں تو اس کے اوپر آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے ایسے؟ بالکل، اس کے لیے ہم نے ایک جامع تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے۔ ابھی پہلے 5 اراکین پی تھی، ابھی 15 ہو گئے ہیں۔ اس میں سارے فارنسک ایکسپرٹ اور انویسٹیگیشن کے آفیسرز، ڈریب کے آفیسرز ہم نے شامل کیے ہیں تاکہ ایک کمپریہنسو رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے اور اس میں منصفانہ ریکمنڈیشنز ہوں، اور غلطی کا بھی ان کو ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ہوئی ہیں، لیبس کہاں پہ ہوئی ہیں، آیا کولڈ چین میں مسئلہ ہوا ہے یا اس کی ڈسپینسنگ میں مسئلہ ہوا ہے یا ایٹ دا ٹائم آف ایڈمنسٹریشن کوئی مسئلہ ہوا ہے، اسٹیرلائز میجرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس کی رپورٹ کا ہمیں انتظار ہے اور اسی رپورٹ کے مطابق ہی ہم چلیں گے، جو بھی ریکمنڈیشن ہمیں دیں گے۔ تو وہ ٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے آفر کی ہے مفت ہیلتھ سروسز کی، کوالٹی ہیلتھ سروسز کی، اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ ابھی تک 72 کی رپورٹس ہے کہ 72 لوگ جو ہے ٹوٹل 72 افراد اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس میں 80% اگر اسٹیفٹوکاکس اور اسٹیفیلوکاکس کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ تو ریکور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15 رکنی اب جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے اور اس کی رپورٹ جلد آئے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید جو تحقیقات اور انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے، جو اس میں جو ہے وہ ملوث ہوگا اس کے خلاف جو ہے جو حکومت جو ہے اس پر جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگست کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 83 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ اویس کیانی سے اپڈیٹس دیں گے۔ جی اویس۔ تفصیلی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اور اس میں ترسیلی نظام کی بہتری سے ونڈ پاور پلانٹ سے پیداوار زیادہ ہو سکتی تھی اور ترسیلی بہتر ہونے سے مقامی کوئلے والے پلانٹ سے پیداوار بھی زیادہ ہو سکتی تھی، سی پی پی اے کا یہ کہنا تھا۔ اور 1.5 سال سے ترسیلی نظام میں مشکلات کا سامنا ہے، این ٹی ڈی سی حکام کا یہ کہنا تھا، لیکن ممبر نیپرا جو رفیق شیخ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فرنس سوائل والے پلانٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ 2.5 سال سے سن رہا ہوں کہ ترسیلی نظام میں مسائل ہیں، جب آپ بجلی ترسیل نہیں کر سکتے تو اس کے پیسے وصول کرنے کی اجازت کیوں دیں؟ آپ کی نااہلی کی قیمت صارفین سے وصول کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اگست میں میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے تقریباً 60 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ پڑا ہے، اور اس سماعت میں جو 1 روپے 83 پیسے کی جو ہیئرنگ تھی اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اور چیئرمین نیپرا سے جو 24 نیوز نے سوال کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ جو چیز ہم روک سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم روکیں تاکہ صارفین پر اس کا کم سے کم بوجھ پڑے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے پاس آن کرنا ہوتا ہے، اور این ٹی ڈی سی اور دیگر اداروں کی جو بلینز کی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے روکی ہوئی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ صارفین جو ہے وہ ہمارا مین مقصد صارفین کی پروٹیکشن ہے اور ان کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ اتھارٹی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس سماعت پر جو ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ویس۔ سیاحت کے عالمی دن پر گجرانوالہ میں بائکرز ریلی کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ شہر بھر کے مختلف مقامات پر ریلی میں شریک معروف بائکرز کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں زاہد اقبال رانا کی اس رپورٹ میں۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں سیاحت کے فروغ کے لیے بائکرز ریلی نکالی گئی، جس میں انٹرنیشنل بائکرز نے بھی حصہ لیا، جبکہ ملک بھر سے معروف بائکرز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ بائکرز ریلی چندہ کلا سے شروع ہوئی۔ کشمیری اور پاکستانی پرچم اٹھائے بائکرز پاکستان زندہ باد کے نعروں پر جھومتے رہے۔ شہریوں نے اپنے پہلوانوں اور روایتی انداز سے شاندار اور پرتپاک استقبال کیا۔ بائکرز نے کہا سیاحت کے حوالے سے پاکستان کسی جنت سے کم نہیں۔ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ہمیں اسے ایکسپلور کرنا چاہیے، اور بائی فارنرز کے لیے بھی ہمارا یہی ایک میسج ہے کہ یہاں آئیں اور پاکستان کی اس نیچرل بیوٹی کو ضرور ایکسپلور کریں۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے اتنے سارے بائکرز بھائی ہمیں یہاں پہ ملیں گے۔ میں کہتا ہوں اٹ ہیز میڈ آور ڈے، مطلب کہ دن بن گیا، مزہ آ گیا، سارے بائکرز بھائیوں کو مل کے خوشی ہوئی ہے اور بڑی ہیلتھی ایکٹیویٹی تھی، بڑا مزہ آیا۔ بائکرز نے سیاحت کے عالمی دن پر کیک کاٹا اور آغوش سینٹر میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آٹو شو کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان سیاحوں کے لیے ایک جنت ہے، یہاں پر آئیں، بڑا صاف ستھرا اور سیف ہے،
सेफ और साफ पाकिस्तान है। रैली में स्पेशल अफराद, खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। बाइकर्स ने दुनिया भर के सयाहों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान खूबसूरत ही नहीं पुरअमन मुल्क भी है। कैमरामैन मलिक हसन के साथ जाहिद इकबाल दाना, 24 न्यूज़, गुजरांवाला। कल से बारिशों का नया सिलसिला अपना असर दिखाएगा। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कल से बारिशों का एक नया सिलसिला अपना असर दिखाएगा। रुजीना अली से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रुजीना, बताइएगा मजीद क्या बताना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने एक बार फिर बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात की शाम या रात से मुल्क में एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है और इस सिलसिले के ज़ेरे असर जुमेरात की शाम या रात से 30 सितंबर तक बताया गया है कि तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर इलाकों में बताया गया है कि बादल बरसेंगे। और इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में भी बताया गया है कि बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी की तवक्को भी है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है उससे दर्जा हरारत में भी नुमायां कमी हो जाएगी, मौसम मज़ीद अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इस वक्त भी जो इस्लामाबाद का वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, खुशगवार मौसम है। गर्मी का ज़ोर काफ़ी हद तक टूट चुका है, लेकिन जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है उसमें महकमा मौसमियात ने सयाहों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत भी की है और कहा है कि आंधी और झकड़ चलने की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। कहीं पर भी सफ़र करने से पहले मौसम का जो हाल है वो ज़रूर जानिए। मौसम की जो तमाम तर सूरत हाल है उससे आगाह रहें और साथ ही साथ तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया रोजीना, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा मरीना खान की हिदायत में नए बनने वाली सीरीज़ ऐसा ही होता है कि स्क्रीनिंग डिस्ट्रिक्ट 19 में की गई। सीरीज़ में सानिया सईद मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। राहिल बेग की रिपोर्ट। ये जिन्हें अक्सर ये कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ऐसा ही होता है, इस मौजू को किरदारों में ढाला आयशा चंद्रीगर ने और हिदायत दी हिदायतकारा मरीना खान ने। कुलसूम, आयशा चंद्रीगर और प्रोड्यूसर फैसल कपाडिया ने शिरकत की। ऐसा ही होता है ये सेकंड पार्ट है एक सीरीज़ का जो आयशा चंद्रीगर बना रही है और ACF और आयशा चंद्रीगर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अमेजिंग कॉज के लिए काम करते हैं। तो जब आयशा चंद्रीगर ये मूवी की स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आई थी तो एज सून एज आई रेड द स्क्रिप्ट आई न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल, इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल और ये मूवी एक आईने की तरह है। ACF की ये दूसरी फिल्म है, दूसरी एपिसोड है। इस सीरीज़ का नाम है ऐसा ही होता है और इसमें हम ऐसे रवैयों के बारे में बात करते हैं जिनको गलत जानकर भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या जस्टिफाई करते हैं और यही कह के जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा ही होता है। यानी ये होता है, होता रहेगा, इसको तब्दील करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। ऐसा ही होता है एक ये स्टेटमेंट है जो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हम नॉर्मल समझते हैं वो नॉर्मल नहीं है। हिदायतकारा मरीना खान का कहना था कि सीरीज में मुआशरती रवैयों को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। पहली बार सानिया सईद को डायरेक्ट किया है। सानिया की अदाकारी अपनी मिसाल आप है। देखिए, सानिया जिस जहाँ भी होगी वो चीज़ मुझे लगता है सक्सेसफुल होगी। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं पहली दफ़ा सानिया को डायरेक्ट कर रही थी और सानिया मेरे साथ पहली दफ़ा काम करी थी, तो वो कॉम्बिनेशन आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट।